السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے لالچی لوگ۔ انسان بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن از اے کمبینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ انسان کو سمجھنے کے لیے نفسیات کی تعلیم لی جاتی ہے۔ نفسیات کے علوم سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ایک انسان کو مکمل طور پر سمجھ جائیں اور انسانی نفسیات کے سمندر کو فتح کر لیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جسم کی چوٹ کو تو زخم مان لیا جاتا ہے، جسم پر آنے والے عیب اور زخم کو تو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر انسانی سوچ میں آئی بیماری پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ان بہت سی بیماریوں میں سے ایک بیماری لالچ ہے۔ انسان کے پاس بنیادی ضروریات ہونا اور پھر اس کا ان چیزوں کی خواہش کرنا جو اس کو میسر تو ہوں اور مل بھی جائیں، مگر اس ڈر سے خرچ نہ کرنا یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہمیشہ اور کی بھوک میں رہنا لالچ کی ہی ایک قسم ہے اور لالچ ہی ہے۔ لالچ کسی بھی انسٹرومنٹ یعنی پیمانے سے نہیں ماپا جا سکتا۔ یہ انسانی صلاحیتوں کے اوپر ہی ہے کہ وہ کتنا فضول انسان ہے۔ وہ جتنا فضول اور گھٹیا ہوگا وہ اتنا ہی لالچی ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سمجھیں گے کہ میں ایک بیزار انسان ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے بہت سارے اچھے اور گہرے دوست ہیں، اور کچھ دوستوں 12 سے 14 سال پرانے بھی ہیں، جن سے دوستی اتنی گہری ہے کہ جیسے ہم دو بھائی ہی ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی اوقات سے گرتا ہے تو جانور سے بھی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی لالچی لوگوں کی۔ لالچی لوگ ہر وقت بھوک کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھوک دولت، عزت، شہرت، دوستی، نفس وغیرہ وغیرہ کی بھوک ہو سکتی ہے۔ دولت کا لالچ تو انسان کو زندگی کے بنیادی رنگوں اور خوشیوں سے دور کر دیتا ہے، جبکہ عزت کا لالچ بھی انسان سے گھٹیا کام کرواتا ہے اور اسے منافق بنا سکتا ہے۔ شہرت کا لالچ انسان سے اتنا زبردست قسم کے فضول اور گھٹیا کام کرواتا ہے کہ گیدڑ، سور، سانپ وغیرہ خوشیاں مناتے ہوں گے، ہم انسان نہیں، حیوان یعنی جانور ہی اچھے ہیں۔ نفس یعنی کہ جنس پرستی اور اس کے لالچ یعنی کہ اور پھر اور پھر اور اس طرح سے انسانی شخصیت کی تباہی اور فرشتوں کا پریشان ہونا، ابلیس کا رقص کرنا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ انسان فضول اور گھٹیا ہے۔ خیر، اس سے پہلے بات کسی اور طرف چلی جائے، لالچی لوگوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ لالچی لوگ اکثر دوسروں کی خوشیوں کے بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی ایک کی خوشیاں اس سے لے لیتے ہیں اور اس کی بھوک ایک شخص سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ اور کی تلاش میں آگے چل پڑتے ہیں۔ ان کا گھٹیا پن ان کی بھوک کے مطابق ہوتا ہے، مطلب کہ موقع پر لالچ کے دوران، یعنی جب ان کے اوپر لالچ آیا ہوتا ہے تو وہ جتنے زیادہ بھوکے ہوں گے وہ اتنے ہی گھٹیا پن کی انتہا پر ہوں گے۔ لالچی لوگ انسانی فائدے کی بجائے صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ان کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کی بجائے صرف اپنی بھلائی دیکھتے ہیں۔ خیر دوستو، کرنا یہ ہے کہ لالچی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں قسم کا لالچ کسی انسان میں آ گیا ہے تو اس سے بچ کر رہیں کہ اس سے پہلے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ لالچی لوگ کا علاج موجود ہے، ماہر نفسیاتی علاج کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خود بندہ ٹھیک ہو، وہ ماہر نفسیات بھی لالچی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ماہر نفسیات ہونا اور صرف باتیں کرنا دو الگ چیزیں ہیں، اور ٹھگ ہونا اور ایک اچھا ماہر نفسیات ہونا دو علیحدہ باتیں ہیں۔ خیر، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو اور وہ ہم پر رحم کرے، آمین۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو میں لالچی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ ڈسکس کیا گیا کہ لالچی لوگ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور انسان کا جو لالچ ہے وہ اس کو گرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اچھا خاصا انسان بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے اور وہ بہت ہی اچھے حالات میں ہے، اور اس کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ مہینے کے خرچے نکلنے کے باوجود بھی اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو دوسرے لوگوں کی خوشیاں برباد کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرپشن کرنے کے لیے بے شک وہاں پر ڈنڈا مارو یا پھر پیر مارو، لیکن سبسکرائب کر دیا کرو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔